یہ انٹریکٹیو ایک سیشن ہے جس میں آپ جو شرکاء کار ہیں وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. دوستو یہ جو دوسرا سیشن ہے اس کا موضوع ہے حلقہ ارباب ذوق، تاریخ، کردار، خدمات اور رجحانات. اس میں ہم حلقہ ارباب ذوق نے اپنے قیام سے لے کر اب تک، قیام پاکستان سے پہلے کا جو حلقہ ہے وہاں سے لے کر اب تک اس نے اردو ادب میں جو کردار ادا کیا، جن رجحانات کو ابھارا اور جس قسم کے تصورات ادب کو ابھارا، پھر اس میں جن اصناف کی آبیاری کی، چاہے وہ نظم ہے اور نظم کی دیگر شکلیں ہیں جس میں نثری نظم اور آزاد نظم بھی شامل ہے، اور اس کے علاوہ غزل ہے اور غزل کے تجربات ہیں آگے، اور افسانہ ہے، ناول ہے، اور اس کے علاوہ تنقید کے بڑے بڑے نام ہیں. ان کے اوپر ہم بحثیت مجموعی بات کریں گے. چونکہ حلقہ ارباب ذوق کا انداز جو ہے وہ اوپن ڈسکشن کا ہوتا ہے، تو باقی تمام جو شام تک ہمارے اجلاس ہوں گے، سیشنز ہوں گے، تو اس میں جو ہے آپ لوگ ہی بالکل جس طرح حلقے کے اجلاس میں بات کی جاتی ہے تو ویسے ہی آپ بات کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جو اسٹیج کے مہمانان ہیں، جو صدور ہیں، وہ اس کے اوپر کنکلوڈ کریں گے، اور یوں ہم یہ جو سیشن ہے اس کو ہم مکمل کر لیں گے. یہ جو سیشن ہے اس میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یونیورسٹیوں سے وابستہ ہیں، کالجز سے وابستہ ہیں، اور تعلیم و تدریس سے ان کی وابستگی ہے. تو چونکہ ان کی جو نظر ہے وہ اکیڈیمک سطح پر بھی بہت گہری ہوتی ہے کہ حلقہ ارباب ذوق ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہے، اور اس کو طالب علم جو ہے اپنی تحقیق کا حصہ بھی بناتے ہیں، اور یہ کلاس ڈسکشن کا بھی حصہ رہتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے ہمارے وہ دوست بھی اور دیگر جو اس موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں، وہ بالکل جس طرح حلقہ ارباب ذوق کا اجلاس ہوتا ہے اپنا ہاتھ اوپر کریں گے، اور اس کے بعد یہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. یہ سیشن جو ہے یہ ہم آلموسٹ 1:45 تک اس کو چلائیں گے. اس کے بعد جمعے کا اور ظہرانہ ان دونوں کا وقفہ ہوگا. تو ہم شروع کرتے ہیں، جو اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہیں. جی ہمیشہ صاحب صدر کا یہ کہنا ہے کہ گفتگو کا آغاز آپ کیجیے. آئیے. حلقہ ارباب ذوق کی خدمات کیا ہوں؟ مجھے اب اندازہ نہیں کہ آپ نے کیا کہا ہے. نہیں میں بتا دیتا ہوں، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتا ہوں جو آپ نے کہنا ہے. جو آپ بس ہم نے حلقہ ارباب ذوق کا دیکھیے، میں تو جو بات ابھی پہلے بات ہو رہی تھی، میرا خیال اس سے میں جوڑ کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں. اور وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ اس میں جو لکھنے والا ہے اس کو بھی شریک کیا جائے. یہ ایسا کیا بھی جائے، اور ایسا ہوا بھی ہے کبھی، جب بھی کبھی ہوا ہے، اور لکھنے والے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ مجھے بولنا ہے یا نہیں بولنا، اور وہ بول پڑا ہے. تو اس کے بعد جو گمسان کا رن پڑا ہے حلقے میں، وہ بھی ہم نے دیکھا ہے. اصل میں یہ بالکل اپنی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب والی بات، ڈاکٹر وحید والی بات درست ہے، وہ تشریف رکھتے ہیں یہاں پہ، کہ بہت سارے علوم جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ عام آدمی کو جو شرکاء ہیں انہیں پتہ ہو اور ان کے بارے میں وہ اس طرح وضاحت کر سکتے ہوں. جس کی طرف خان صاحب نے بھی اشارہ کیا، جیسے انہوں نے کہا کہ ہندی کے الفاظ کے حوالے سے درست، لیکن جب ایک فن پارہ آ جاتا ہے تو اس کی تفہیم کی مختلف سطح قائم ہو جاتی ہیں، اور جو بھی شرکاء ہیں ظاہر ہے وہ ان کے مختلف مزاج کے لوگ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور وہ جو مختلف سطحوں پہ وہ فن پارہ جس حد تک کھل سکتا ہے اس تک انہیں بات کرنے کا موقع ملنا چاہیے. اور وہ جو کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی عجز ہے جو تخلیقار کی طرف سے ہے،
वो किसी न किसी सतह पे अगर नहीं खुल रहा आम आदमी पे, तो बहरहाल यहाँ भी कुछ खराबी मौजूद है, और उसको समझना चाहिए कि उस इज्ज को या उस खराबी को या उस दीवार को भी अबूर करने के लिए तख्लीकार को सोचना चाहिए। और अगर समझता है कि नहीं ये सारा जो कुछ कहा जा रहा है ये नादुरुस्त है और मैं जो हूँ वो दुरुस्त हूँ, तो इसे भी उसका यकीन हो जाएगा, वो चला जाएगा घर पे, वो अपनी तसल्ली कर लेगा, एक दफ़ा फिर देख लेगा। तो मेरा ख्याल है कि न बोलने दिया जाना ये मुनासिब है। जब तख्लीक आपकी आ गई है तो उसके बाद उसके ऊपर बात होना और मुख्तलिफ सतहों पे होना बिल्कुल उस पर किया जाना चाहिए। अब रह गई तारीख के हवाले से जो आप बात कर रहे थे, तो हल्के की तो जब मैं फैसलाबाद था, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फैसलाबाद ही में हम हल्के में जाना शुरू हुए और हमने वहाँ भी देखा गुफ्तगू का वही पैटर्न है जो आज इस्लामाबाद में हम देख रहे हैं। या जब मैं लाहौर में जाया करता था कभी हल्के में, तो वहाँ जो हम देखा करते थे एक जैसा मिजाज हर जगह पे मौजूद है। आप कार्रवाई पिछली जो डॉक्यूमेंटेड है वो आप पेश करते हैं, उसके ऊपर बात होती है। अब ये बिल्कुल दुरुस्त तजवीज़ दी गई है कि भाई अब जब नए वसाइल आ गए हैं तो इनको भी लिया जाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिकॉर्ड कर लें और रिकॉर्ड करने के बाद वो ज़ाया हो जाए। फिर भी लिखा हुआ लफ्ज़ जो है और उसकी उम्र ज़्यादा होती है बोले हुए लफ्ज़ से, तो लिखा जाना बहरहाल ज़रूरी है और इसे लिखा जाना चाहिए। यहाँ इस्लामाबाद में जब मैं आया था हल्के के अंदर, तो मुझे याद है मैं मरी से ट्रांसफ़र होकर इस्लामाबाद में आया, तो उस वक्त मनशा याद साहब जो है वो मेरे पीछे लगे कि तुम्हें हल्के का सेक्रेटरी जो है वो बनाना है। मैंने कहा कि मेरे मसरूफियात इस तरह की हैं, एक बैंकर की मसरूफियात ज़ाहिर है ऐसी होती हैं तो वो सुबह से लेकर शाम तक मसरूफ़ रहता है और उसके बाद फिर उसे घर वालों के भी कुछ काम करने होते हैं, फिर अपना भी लिखना पढ़ना अगर हो तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल हो रही होती है। तो हुआ ये था कि अख्तर उस्मान अगर यहाँ पे हैं तो वो पता ये चला कि ये सेक्रेटरी साहब थे, तो ये भाग गए बीच में सेशन के। तो उसके बाद जो है अब वो उन्होंने मुझे गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा नहीं फिक्र ना करें, बाकी काम मैं कर लूँगा, बस तुम जाकर बस इजलास में जाके बैठना और इजलास शुरू कराना होगा। तो वो आप कैसे ही आते हैं। तो जब हल्के का सेक्रेटरी बन गया तो उसके बाद सूरत हाल ये थी कि मुझे जो वहाँ पे लाने वाले लोग थे कि फलां जगह यार उसको फलां को भी लेते आना, फलां को भी लेते आना, फलां को भी लेते आना। तो मैं उनके घरों में फेरे डाल रहा हूँ और उन अफराद को उठा के हल्के में भी ला रहा हूँ ताकि हल्के का इजलास शुरू हो। तो ये तारीख भी अपनी जगह पे मौजूद है। बाकी रह गई यहाँ पे लिखने वालों ने बहुत, मैंने कम से कम बहुत कुछ सीखा है, पता नहीं कुछ और लोगों ने सीखा हो या नहीं सीखा हो, और उन्होंने ज़ाहिर है अपना फ़न दिया होगा और अपना इल्म दिया होगा, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। और मैंने ये सीखा है कि जो लिखने वाला होता है वो अपनी जो तख्लीक है उसके साथ बहुत जुड़ा हुआ होता है, बहुत उसके साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ होता है, उन वाक़यात के साथ जुड़ा होता है जो आपकी ज़िंदगी के साथ होते हैं, और ज़ाहिर है उन्हीं से आपकी तख्लीक कहीं ना कहीं से फूट रही होती है। किसी आप फ़िक्र के साथ जुड़े होते हैं, किसी आप हादसे के साथ जुड़े होते हैं, किसी नज़रिए के साथ जुड़े होते हैं, तो वो उन्हीं से आप जाके अपनी तख्लीक को बना रहे होते हैं और उसी में से वो फूट रही होती है। लेकिन मैंने ये सीखा है कि जिस वक्त आप तनकीद के लिए पेश कर देते हैं तो आपको उस जो वजह बनी, मुहर्रक बना था लिखने का, उससे डिटैच होते हैं उस मरहले पे, और फिर आपको एक दूसरी दफ़ा सोचने का मौका मिलता है। ये जो दूसरी दफ़ा सोचने का मौका है ये आपकी तख्लीक को संवारने का भी सबब बनता है और वो एक दूसरी सतह उसकी कायम हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि जितना भी हमारे यहाँ नज़्म के अंदर कितनी खूबसूरत नज़में यहाँ पे पेश की गई। इस्लामाबाद जो है और पिंडी जो है अफसाने का शहर भी रहा, और देखें कैसे कैसे बड़े बड़े अफसाने निगार आए और उस सारे हल्के के आके हल्के में उन्होंने अफसाने तनकीद के लिए पेश किए। इसी तरह आप नज़्म का शहर भी देख लीजिए इस लिहाज से कि कैसे कैसे नज़्म निगार यहाँ पे मौजूद है, और अभी तक वो एक पूरा जो पूरे इस मुल्क के ऊपर नज़्म का जो मिजाज ज़्यादा हावी नज़र यहाँ इस्लामाबाद के और पिंडी के लोगों का नज़र आता है। इस तरह गज़ल जो यहाँ इफ्तिखार साहब इसकी तायद करेंगे कि मैं समझता हूँ कि यहाँ गज़ल कहने वाले भी बहुत उम्दा। ये इस तरह का मिजाज बन जाना इस शहर का, इसके पीछे ये याद रखिए कि हल्के का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। मैं इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ।
بہت شکریہ امیر شاہد صاحب. اچھا میں دوبارہ آپ کو یاد کرا دوں کہ یہ حلقے کے اجلاس کا پیٹرن ہے. آپ ہاتھ کھڑا کریں, یہاں آئیں اور مختصر سی بات کریں. آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں, بات کو آگے بھی بڑھا سکتے ہیں, جیسے آپ پسند کریں. میں قاسم یعقوب صاحب بات کرنا چاہ رہے ہیں, سر آپ آئیے. شکریہ جی صاحب صدر کی اجازت سے. پہلے تو بڑی مبارک خلیق الرحمان کو کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا, اور اس ہمیشہ سے بڑی اہم کنٹریبیوشن رہی ہے حلقے کی. بلکہ جب ہم نے آغاز کیا فیصل آباد سے, حلقہ باب ذوق سے, اس وقت ہمیں بہت برا لگتا تھا جو حلقے میں نہیں آتے تھے, اور ہم باقاعدہ کوستے تھے کہ بھی وہ کیوں نہیں آتا اور فلاں کیوں نہیں آتے, وہ بڑے لوگ کیوں نہیں آتے. یعنی ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ ایسی جگہ ہے جہاں سارے ادیبوں کو آنا چاہیے, اور یہاں آ کے کم از کم مہینے میں ایک دفعہ اکٹھ ہونا چاہیے. اور یہ وہی جگہ, ایسی جگہ لگتی تھی جہاں سارے اکٹھے ہو رہے ہیں اور لگتا ہے ادب جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے. تو بڑی یادیں ہیں فیصل آباد میں بھی, یہاں بھی حلقے کے ساتھ میں 15 سال سے وابستہ ہوں. مجھے یاد ہے ایک واقعہ سناتا جاؤں. ڈاکٹر وحید صاحب بیٹھے ہیں حلقہ فیصل آباد سے, ان کا بڑا تعلق ہے. تو ایک دفعہ غزل پیش ہوئی اور غزل پہ گفتگو شروع ہو گئی. غزل کوئی مناسب نہیں تھی, شاعر کا نام نہیں میں بتاؤں گا, اور غالباً ریاض مجید صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے. انہوں نے بار بار انجم سلیمی سے کہا کہ آپ اس پہ کوئی رائے دیں. تو انجم سلیمی نے کہا کہ نہیں, میری کوئی رائے نہیں, بس میں خاموشی سے بیٹھے رہے. تو جب دوبارہ انہیں کہا تو انہوں نے وہ غزل پکڑ کے انہوں نے پھاڑ دی. پھاڑ کے انہیں کہا جی یہ میری رائے ہے. اچھا وہ بڑا ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا. وہ 2-4 لوگ جو تھے وہ کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جی یہ معذرت کریں گے تو آگے اجلاس چلے گا, ورنہ ہم جو ہے یا انہیں باہر بھیجیں یا معذرت کریں. اچھا بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. تو انجم سلیمی کہتے جی میں معذرت کرتا ہوں, یہ غزل جو ہے میں نے یہ حرکت کی, اور میں اس پہ بھی معذرت کرتا ہوں کہ یہ حرکت جو میں نے کی ہے انہیں خود کرنی چاہیے تھی شاعر کو, جو مجھے کرنی پڑی. تو وہاں پھر وہ اٹھ کے خیر چلے گئے, اجلاس ختم ہو گیا. اور یعنی اس طرح کی صورتحال بھی, اور لڑائیاں جھگڑے بھی, اور بڑا ہوتا رہتا تھا. ڈاکٹر وحید صاحب جو بات کر رہے تھے, اسپونٹینیس جو رد عمل ہے, اور تو ہم تیار ہو کے نہیں آتے, اور کنکریٹ فارم میں ہم کرٹیسزم جو ہے وہ پیش نہیں کرتے اس میں حلقے میں. یہ بات بڑی حد تک درست بھی ہے, لیکن اس سے پھر جو معنی کی جو ڈیپتھ ہے ہم اس تک نہیں پہنچ پاتے. معنی جو ہے وہ ظاہری بات ہے, وہ ایک ٹیبل ورک ہے, آپ اس کو دریافت کرتے ہیں, اس کی بہت ساری جہتوں تک پہنچتے ہیں, غور و خوض کرتے ہیں. بہت سارا ورک جو ہے وہ آپ سرفس پہ نہیں ہوتا, یعنی اسپونٹینیس ہمیں معنی نہیں ملتا ادب کا, ہمیں جانا پڑتا ہے, پیچھے گہرائی میں جانا پڑتا ہے. تو لہٰذا ہم نے دیکھا ہے کہ حلقے میں جو زیادہ تر بحثیں ہوتی ہیں وہ فنی حوالے سے ہوتی ہیں, اور فنی تاثر جو ہے وہ کیسا بن رہا ہے, وہ تاثر خواہ معنی کا بھی ہو, وہ فنی سطح پہ جو ڈیرائیو ہو رہا ہے اس پہ ہم زیادہ بحث کرتے ہیں. اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ لکھاری کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے حلقے کی فضا, اور اس فضا میں آ کے لکھاری جو ہے جو پیش کرتا ہے چیز وہ بہت کچھ سیکھتا ہے اس سے. ہم چونکہ ٹیچرز بھی ہیں اور جامعات سے یا تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ حلقے نے افسانے میں, ناول میں, غزل میں, نظم میں, یعنی کریٹو لٹریچر میں بہت ساری کنٹریبیوشن دی ہے. اور یہاں سے ہی بہت سارے جو ادیب ہیں, لکھاری ہیں, یہاں پر آئے اور پہلی دفعہ متعارف ہوئے, یہاں سے جانے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے لکھنا شروع کیا. اور لاہور میں تو آپ نے دیکھا کہ امجد طفیل صاحب نے, عامر فراز صاحب نے, انہوں نے انتھولوجیز بھی شائع کی. اس سے پہلے بھی یہاں عابد سیال صاحب نے بھی ایک انتھولوجی شائع کی, اور ایسی کمال کی وہ چیزیں جو تھیں اس میں حلقے میں پیش ہوتی تھیں. اور ایک بڑی اہم بات جو ہے میرے خیال میں وہ جو زیادہ ڈسکس نہیں ہوئی,
وہ ہے زبانی روایت کی. حلقے میں جو سنایا جاتا ہے، یعنی اگر آپ نے کوئی پیپر لکھا ہے تو آپ پڑھیں اسے، آپ کا تلفظ بھی چیک ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ تلفظ کہتے ہیں یا تلفظ کہتے ہیں. تو رائٹر کو ہم سنتے ہیں. اسی طرح غزلیں، نظمیں سننے کی روایت. منشا یاد صاحب کو میں نے دیکھا کہ وہ افسانہ سناتے تھے، سحر بن جاتا تھا، اور اس قدر خوبصورتی سے وہ کہانی سناتے تھے. یعنی کہانی سنانا اور نظم سننا، غزل سننا، اس طرح مضامین سننا، ایک سننے کی ٹریڈیشن بھی جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتی، حلقے میں نظر آتی ہے، جو کہیں بھی میرے خیال میں کسی پلیٹ فارم پر نہیں موجود نہیں ہے. تو اس حوالے سے حلقے کی بہت خدمات ہیں. اسلام آباد میں منظر نقوی صاحب کی خدمات ہم نے دیکھی، عابدہ تقی صاحبہ کی، مظہر مسعود صاحب، انہوں نے بہت خدمات دی، اور پچھلے کچھ سالوں سے خلیق الرحمان صاحب جو ہیں بہت سرگرم ہیں، اور سب کے لیے نیک تمنائیں، اور ہم دعا گو ہیں کہ یہ حلقہ جو ہے اسی طرح پھلتا پھولتا رہے. شکریہ. بہت شکریہ قاسم یعقوب صاحب. ہمارے درمیان ارشد چال صاحب بیٹھے، فکشن کا بہت اہم نام، ناول اور افسانہ اور ڈرامہ. ایک تو میں ارشد چال صاحب چاہتا ہوں کہ آپ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اس کے بعد گفتگو. نہیں، آپ حصہ ہیں اس کا، آپ کو گن پوائنٹ پہ لایا جائے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب صدر کی اجازت سے مختصر سی بات کرنا چاہتا ہوں حلقہ کے حوالے سے. میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہے جنہوں نے حلقے سے ادبی تربیت حاصل کی ہے. حلقے میں جانے سے پہلے ہمیں بھی ادب کے بارے میں اتنا کچھ نہیں معلوم تھا، ادبی رجحان ضرور تھا، لیکن میں حلقے کی اوپننیس کے بارے میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک حلقہ ارباب ذوق ایک ایسا فورم ہے کہ جہاں نہ تو آنے کے لیے کسی کو کسی کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، نہ وہاں پڑھنے کے لیے کسی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے، اور نہ وہاں گفتگو کرنے کے لیے کسی کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. ایسا کوئی فورم آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ جہاں اتنی اوپننیس ہو، اتنا کھلا پن ہو کہ کوئی شخص بھی جا کے وہاں حصہ لے سکتا ہے اور اپنی. اب دیکھیں، جن لوگوں میں ادبی رجحان ہوتا ہے وہ لوگ اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ایسا تو کوئی اور انسٹیٹیوشن نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کو ادب سکھاتا ہو. تو یہ ایک طرح کا بہت بڑا انسٹیٹیوشن بھی ہے جہاں سے ادبی رجحان رکھنے والے لوگ آتے ہیں اور بہت کچھ سیکھتے ہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں کہ اقبال ہال میں اجلاس ہوا کرتے تھے حلقہ ارباب ذوق کے. تو ایک صاحب باقاعدگی سے آیا کرتے تھے اور کئی مہینوں سے آ رہے تھے. ایک روز ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لکھتے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں لکھتا تو نہیں ہوں. تو ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ شاید یہاں صرف وہی لوگ آتے ہیں جو صرف لکھتے ہیں. تو ہم نے کہا جب آپ لکھتے نہیں ہیں تو آپ یہاں پھر کس سلسلے میں آتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میں ادب پڑھنا چاہتا ہوں، میں ادب کا قاری ہوں، اور یہاں آ کے جو ادب پڑھنے کی میری تربیت ہو رہی ہے اس سے پہلے کبھی میں ادب کو اس طرح سے نہیں سمجھتا تھا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس حلقے میں صرف وہی لوگ آتے تھے جنہیں رائٹر بننا ہوتا تھا، بلکہ وہ لوگ بھی آتے رہے ہیں جو ادب کو سمجھنا چاہتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو ہمارے سوشل میڈیا نے بہت کچھ کنورٹ کر لیا ہے اپنی طرف، ابھی بھی اس حلقے میں اتنی گنجائش ہے کہ نوجوان آئیں اور ان کو تھوڑا سا اگر پرووک کیا جائے تو وہ ہمارے اس ادبی روایت کو لے کے آگے چل سکتے ہیں، اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ حلقے سے صرف ایک ادبی تربیت ہی حاصل نہیں ہوتی. اس وقت بہت سارے احباب بیٹھے ہیں جن کے ساتھ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں، مطلب ان کے گھروں تک آنا جانا ہے، اور وہ دوستیاں صرف حلقہ ارباب ذوق سے ہوئی ہیں. اس سے پہلے ہم ان لوگوں کو نہیں جانتے تھے، ان کے ساتھ حلقے میں جاتے تھے، وہیں بیٹھتے اٹھتے تھے، پھر آہستہ آہستہ گھروں تک اور ان کے جو فیملی فنکشنز تک جسے کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے اور بہت قریب آنے لگے. تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو حلقہ ایک ہمارا بہت ہی دوستانہ بھی پیدا کرتا ہے اور بہت قریب ایک دوسرے کو لاتا ہے، اور ایک دوسرے کو نہ صرف ادبی سطح پہ سمجھنے کی وہ موقع دیتا ہے بلکہ بہت اس کے اپنے ذاتی حالات تک جانے کو بہت وہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو جان سکتے ہیں. اور تیسری بات جو آخری میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حلقے نے کبھی بھی کسی نظریے کو پروموٹ نہیں کیا. حلقہ صرف اور صرف جو ہے
وہ آپ کے ادبی یعنی ادبیات کو لے کے چلتا ہے، وہ ادبی رویوں کو، ادبی کیلیبر کو لے کے چلتا ہے، اس کی بلا سے آپ کسی بھی نظریے سے جڑے ہوئے ہوں، آپ کچھ بھی کہنا چاہتے ہوں، اگر آپ ادب پر پورے اتر رہے ہیں تو حلقہ آپ کو ویلکم کرے گا اور آپ کی حق میں گفتگو کرے گا۔ اگر آپ کا نظریہ یا آپ کا تھیم جو بھی ہے اگر وہ ادب کے اصناف پہ پورا نہیں اتر رہا تو وہاں آپ کو پھر وہی سامنا کرنا پڑے گا جو اکثر دوستوں کو کرنا بھی پڑتا ہے۔ اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حلقے کے حوالے سے یہ ہمارا بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، ہمارا ایسا ادارہ ہے کہ جس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے دوستوں کو بھی ساتھ لاتے ہیں اور لانا چاہیے، تاکہ اس طرف اس وقت دیکھیں ہمارا ملک جو بہت بڑے ایک کرائسس میں ہے اور انتہائی بے ادبی کی فضا میں جا رہا ہے، اس میں اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے ادبی رویوں کی طرف آئیں اور ہم ادب کے ساتھ جینا سیکھیں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ صاحب صدر، آپ کی اجازت سے یہ نمل یونیورسٹی شعبہ اردو کے عثمان غنی رات، ڈاکٹر عثمان غنی رات بات کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم صاحب صدر کی اجازت۔ اچھا، میرا تجربہ ذرا مختلف ہے حلقے کا، اور میں اس کے لحاظ سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی علاقہ تو میرا حافظ آباد ہے، اور وہاں ہماری 2 جو ادبی تحریکیں تھیں وہ بڑی سرگرم تھیں، ان میں بزم ساکی تھی، محمد حنیف ساکی صاحب کے نام سے تھی وہ، اور ایک شام غزل زار تھی جاوید حیات دیوانہ صاحب کی۔ تو وہاں جو ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی تھی تنقیدی، وہ بڑی ایک سطحی قسم کی کہہ لیں، یا ان کا ایک اپنا ایک انداز تھا، وہیں سے ہماری تھوڑی سی تربیت جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی۔ لیکن جب میں اسلام آباد آ گیا تو اچھا 2 کتابیں میری اس وقت افسانوں کی آ چکی تھی، اسی 2 تحریکوں کے تناظر میں جو تنقیدی نشستیں ہوتی تھی۔ لیکن یہاں جب میں آیا اسلام آباد میں تو میں نے کسی بھی تحریک میں آنا جانا شروع نہیں کیا، اور پڑھتے رہے اور جو اپنا لکھتے رہے وہی رہا۔ تو پھر ایک دن اتفاقیہ جو میرے کلیگ بھی ہیں اب عمر سیال صاحب، انہوں نے مجھ پر طنز کیا کہ تم حلقوں وغیرہ میں نہیں جاتے کیونکہ تم بڑے غرور کرتے ہو، اور یہ وہ سارا سیٹ اپ۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے اور یہ کس طرح ہے، تو انہوں نے مجھے حلقے کا بتایا۔ تو حلقے کا ہم نے پڑھا تو تھا کتابوں میں، لیکن وہ کبھی گئے نہیں تھے۔ تو پہلی دفعہ وہ مجھے خود لے کر گئے، وہ پنڈی میں وہاں ایک جلسہ ہوا کرتا تھا، تو ابھی بھی ادھر ہی ہوتا ہے، تو وہاں یہ غالباً 2016 کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر فاخرہ بیٹھی بھی ہیں، یہ اس وقت اس کی سیکرٹری تھی، اور عمر سیال جوائنٹ سیکرٹری تھی۔ پہلے دن جب میں گیا تو میرا تجربہ وہ ٹھیک نہیں رہا، میں نے جو سنی وہاں پر تنقید، جلیل علی صاحب کی صدارت کر رہے تھے، تو کوئی غزل تھی جو کہ بالکل مجھے غزل ہی نہیں لگی، اور کوئی اس کا کوئی سر منہ بھی نہیں لگا، مجھے وہ ٹھیک نہیں لگی، لیکن اس کے اوپر بڑی عمدہ گفتگو ہوئی اور یہ وہ سارا کچھ۔ اس کے بعد میں گیا ہی نہیں، اور میرا وہ تسلسل میرا ٹوٹ گیا جو بننا تھا۔ پھر ایک دفعہ وہیں فیض صاحب پہ ایک تقریب تھی، افتخار صاحب اس کی صدارت کر رہے تھے اور ربی صاحب بھی تھے ساتھ۔ تو اس تقریب میں خصوصی طور پر میں نے چاہا کہ میں وہاں جاؤں، سنوں اور سیکھوں۔ وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا۔ پھر اس کے اندر 1 سال کا جو ہے نا گیپ آ گیا۔ اس گیپ کے بعد پی ایچ ڈی میں میرے کلاس فیلو تھے، یہ حلقے کے سیکرٹری بھی ہیں خلیق الرحمان صاحب۔ تو وہاں ہماری جو گفتگو ہوتی رہتی تھی جیسے کلاس میں ہوتا ہے۔ تو ایک دن جیسے کہ کلاس فیلوز خوشی سے اپنے کلاس فیلوز کو اپنی کتابیں گفٹ دے دیتے ہیں کہ چلو کسی اور نے تو پڑھنی نہیں تو اس کو ہی دے دیتے ہیں، تو میں نے خلیق کو اپنی کتاب جو انسان افسانے تھی وہ پیش کر دی کہ یہ میری کتاب ہے تو اسے رکھ۔ اب مجھے علم نہیں تھا کہ خلیق کس سطح کا آدمی ہے اور اس کا تنقیدی ویژن کیا ہے، تو جیسے کلاس فیلو ایک کلاس فیلو کی عزت کرتے ہیں ہم تو ویسے ہی کرتے تھے۔ تو اب سارا دن گزر گیا، شام کو مجھے خلیق کا فون آ گیا اور مجھے کہتے کہ رات یار تو بڑی اچھی کہانی کہنا ہے، تو نہ کسی دن حلقے چاہ جی میں نے کہا کہ حلقے کا میرا تجربہ ٹھیک نہیں ہے، میں حلقے میں نہیں جاؤں گا، وہاں وہ جو آتا ہے منہ اٹھا کے بات کر دیتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور میں نہیں آؤں گا۔ اس نے کہا نہیں کچھ کرتے ہیں۔ تو پھر اگلی کلاس میں آیا، اس نے مجھے انسسٹ کیا اور کہا کہ نہیں تم آؤ گے اور دیکھنا تمہیں بڑا فرق پڑے گا اور یہ وہ سارا کچھ۔
تو میں اس کی باتوں میں آ گیا اور میں حلقے میں پہنچ گیا. میں نے ایک افسانہ تھا وہ پیش کرنا تھا, وہ میں لے آیا اور تنّا درست افسانے کا نام تھا, تو وہ میں نے پیش کیا اور اس پہ اچھی خاصی تنقید ہوئی. لیکن جب وہ تنقید میں نے سنی تو ایک میرے اندر جو ایک خاص قسم کا تجسس تھا, اسی تجسس کے لیے میں نے یہ تمہید جو باندھی ہے. وہ تجسس یہ تھا کہ جب میں ان 2 تحریکوں سے, وہ تنقیدی نشستوں سے ادھر آیا تو ادھر کے جو اساتذہ تھے اور جو یونیورسٹیوں میں کچھ لوگ گفتگو کرتے تھے, تو بہت سارے اساتذہ کی جو گفتگو تھی علمی ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح سے تنقیدی یا اس طرح اس کے جملے, اس کے سٹرکچر اور سمجھنے اور سمجھانے والوں کے لیے افہام و تفہیم میں جو کمیاں ہوتی تھیں وہ ہم محسوس کرتے تھے اور کچھ کے نہیں کرتے تھے. مجھے یہ ہمیشہ یہ رہتا تھا, لیکن میں کسی سے پوچھ نہیں سکتا تھا کہ وجہ کیا ہے کہ کچھ لوگ اتنے علمی ہونے کے باوجود اپنی بات کو سمجھا نہیں پاتے اور کچھ بڑی آسانی سے اچھی اچھی اور بڑی بڑی باتیں جو دوسروں کو بتا دیتے ہیں. جن میں ہمارے جو سر تھے عابد سہل صاحب PhD میں, انہوں نے ہمیں پڑھایا بھی, ان کے ساتھ بھی ان کے بات کرنے کا انداز بالکل مختلف تھا. بڑی سے بڑی بات بھی آسانی سے بتا دینی. ڈاکٹر راز, ہمارے درمیان ڈاکٹر فاخرہ نورین بیٹھی ہیں, ان کے بہت سارے حوالے ہیں, خود حلقے کی سیکرٹری بھی رہی ہیں اور طنز اور مزاح بھی ان کا ایک بہت بڑا حوالہ ہے. میں چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات ضرور شیئر کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم. سب سے پہلے تو سب کو مبارکباد میرے سمیت کہ ہم اسلام آباد حلقے کی 50ویں سالگرہ یہاں پر منا رہے ہیں. اس کے بعد جناب صدر آپ کی اجازت سے 1-2 پیراگراف پڑھ کے جو حلقے کے حوالے سے لکھے گئے ہیں, پھر میں ایک بات اور کرنا چاہوں گی. شہر میں باقاعدگی سے جاری رہنے والی سرگرمیوں میں سر فہرست حلقہ جات ارباب ذوق کی نشستیں ہیں. ان نشستوں میں شہر بھر سے 4 دانگے حلقہ میں معروف نقاد شریک ہوتے ہیں. طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ کرسی اذیت یا کرسی اہانت پر عموماً 2 تخلیق کار سوڈے کی بند بوتل کی طرح بٹھا دیے جاتے ہیں. ناقدین شہر اس بوتل کو ہر ممکن کوشش سے ہلاتے ہیں, اپنے ایک ایک جملے کا لطف اٹھاتے ہوئے سادیت پسندی کا عظیم الشان مظاہرہ کرتے ہیں. روایات اور وضع کی پاسداری کا یہ عالم ہے کہ احباب اپنے موقف حتیٰ کہ جملے تک تبدیل کرنے پر برس ہا برس تک تیار نہیں ہوتے. البتہ تخلیق کے سلسلے میں یہ رعایت نہیں ہے. اگر کوئی تخلیق بار دیگر پیش کرنی ہو تو اس کے لیے دوسرے حلقے کی خدمات حاصل کرنی پڑتی ہیں. چند پیٹنٹ جملے جن کے جملہ حقوق ناقدین حلقان نے محفوظ کرا رکھے ہیں یہاں درج کیے جاتے ہیں تاکہ سند رہیں اور بوقت ضرورت کام آئیں. صاحب صدارت محترم ڈیش کی مختلف تخلیقات ہم نے حلقے میں سن رکھی ہیں. ان کا اپنا اسلوب اور معیار ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ اس بار اپنے معیار کی تخلیق لانے سے قاصر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی بری نہیں, لیکن ان کی پچھلی تمام تخلیقات کے جملہ ہر اگلی پچھلی تخلیق پر دہرایا جاتا ہے. اس مرتبہ تخلیق کار نے مایوس کیا ہے. جناب صاف نظر آتا ہے کہ لاکھ کوشش کے باوجود بات بن نہیں پائی. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ تخلیق کار کاتا اور لے دوڑی والے رویے کا شکار ہوئے ہیں. انہوں نے تخلیق کے فنی پہلوؤں پر توجہ نہیں دی. رہی بات اس دن کے تخلیق کاروں کے رد عمل کی, تو ان سب کو نہ تڑپنے کی اجازت ہے نہ فریاد کی ہے. گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے صیاد کی ہے کہ شاعر کی ذہنی کیفیت اور تخلیقی عمل سمجھ آ جاتا ہے. ناقدین میں سے بعض تو پورے ہفتے کی پڑھی دیکھی اور بسا اوقات سنی سنائی کتابوں اور مصنفین کے حوالوں کے بغیر بات نہیں کرتے. ایک مختصر رومانوی نظم کی پیشکش کے بعد فلسفہ, منطق, نجوم, حیات, بیان, ریاضی, معاشیات, سیاست, ادب غرض ہر میدان علم سے وجودیت, سادیت, لایانیت, بے معنویت, نو آبادیت, مباد ساختیات اور نہ جانے کون کون سی اصطلاحات کے علاوہ ایسے ایسے نابغوں کے اقوال شستہ اردو اور ناشستہ انگریزی میں سنائے جاتے ہیں. ایسے ہی نازک مواقع پر بیٹھے بیٹھے اکثر ہمیں یہ ڈر لگتا ہے کہ ان ناموں اور اقوال کی کیسیں کسی دن جمع ہو کر چھت کو یوں اڑا لے جائیں گی گویا ہمارے سر پہ کبھی آسمانہ تھا. ارسطو سے لے کر استاندال, مائیکل اینجلو سے لے کر مایا اینجلو اور میلان کنڈیرا تک
पाब्लो नेरूदा से लेकर जूलिया क्रिस्टीवा का तज़किरा ऐसे वाक़िफ़ हाल और यार गाराना अंदाज से होता है कि हुमा-शुमा तो एहसास कमतरी और अपने जहल के इल्म के बोझ तले ही दब मरे, या फिर काउंटर टेररिज्म की खातिर वही करें जो मंटो ने हसरत मोहानी से किया था। जनाब सदर, हल्का और वावे ज़ौक़ जैसे हम सब जानते हैं, बहुत शुक्रिया, कि ये बुनियादी तौर पर कारी असास तनकीद का मरकज़ है और ये बज़ाहिर हर हफ्ते जारी रहने वाली एक आप यूँ कह लें बेज़रर सरगर्मी लगती है, जिसे हम एक नॉर्मल सतह का एक अदीबों का या शायरों का इकट्ठ समझते हैं। ये शहरों के अदबी मिजाज ना सिर्फ तय कर जाता है, बल्कि कई जो बाकायदगी से आने वाले कारी हैं वो या सामीन हैं वो या तो नक्काद बन जाते हैं और या फिर उनका अंजाम तख्लीक कार बनने की सूरत में होता है। तो ये बुनियादी तौर पर क्या है कि कोई भी सेक्रेटरी जो है तो बुनियादी जो इंतज़ामी ओहदा है, लेकिन वो हल्के का मिजाज तय कर देता है। आप देखें लाहौर के हल्का उसका मिजाज और होगा, रावलपिंडी का हल्का एक और मिजाज का हामिल है, इस्लामाबाद में आप आएँ तो उसके सामीन और शुरका की बदौलत वो एक और सतह पर काम कर रहा है। मैंने काफ़ी सारे हलकों में शिरकत की है। मसलन जब भी हम किसी शहर जाते हैं तो हमें मालूम होता है कि पहला सवाल किसी भी अदीब शायर का ये होता है कि क्या यहाँ पे हल्का है, यहाँ का हल्का है। तो वहाँ पे हम जाते हैं और एक बुनियादी स्ट्रक्चर तो है वही पेशकश का जो अंदाज वगैरह है, लेकिन मिजाज डिफरेंट है। आप इस्लामाबाद में आते हैं तो क्योंकि यहाँ का मिजाज मुख्तलिफ है, जैसे मैंने कहा कि एक नॉर्मल रोमानी नज़्म पेश करने के बाद उसमें से आप न जाने क्या क्या बरामद होता हुआ देखते हैं। तो ये शहर अफसाना बना है तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हल्के का अमल दखल है। अगर आप इसको देखें, अब ये नज़्म का शहर बना है तो उसकी वजह क्या है कि ज़्यादातर लोग, यानी आप हल्के में आते हैं तो आपको कुछ अदबी रुझान का अंदाज़ा भी होता है, क्या लिखा जा रहा है, क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। ये एक तरबियती इदारा है और इसको बढ़ना चाहिए। बदकिस्मती से ये हुआ है कि इस हल्के की वजह से यहाँ से तरबियत पाने के बाद, वो गुड्डू मियाँ का लतीफ़ा है कि भाई वो क्लास 1 में पास हो गए तो वालिद ने पूछा कि आइंदा क्या करोगे, उन्होंने कहा कि मैं अब केजी को पढ़ाया करूँगा। तो अहबाब अपने अपने हल्के बना लेते हैं, यानी ये एक सेंट्रल, बेसिकली ये एक सेंट्रल हल्का है, इसको रहना चाहिए। ये स्टैंडर्ड्स और ट्रेंड सेट करता है और यहाँ पर आकर किसी भी शहर की मिजाज आशनाई होती है, उसके अदबी मिजाज से आप वाकिफ़ हो सकते हैं और इल्मी मिजाज से भी वाकिफ़ हो सकते हैं। किसी शहर की दानिश किस सतह पर है ये हल्के से पता चल जाता होता है आपको जाकर, या यहाँ से कैसा अदब तख्लीक हो रहा है, हो सकता है, इम्कानात क्या हैं। हल्के के इजलास को नॉर्मल समझने की बजाय मेरा ख्याल है जो लोग जितने जैसे सीनियर अहबाब होते हैं, मेरा अपना बतौर सेक्रेटरी ये तजर्बा रहा कि जितने सीनियर अहबाब थे वो समझते थे कि अब हम हल्के में नहीं जाएंगे तो सदारत के लिए जाएंगे, यानी इससे कम पर वो राज़ी नहीं होते, और हल्के में इससे कम सिर्फ नॉर्मल लोगों ही की जगह होती है या एक वाहिद सदर होते हैं। तो हालांकि ज़रूरत क्या होती है कि आप आएँ, यानी सीनियर जो इस सतह पर आए हैं कि उनकी राय मानी रखती है, नए आने वालों की भी तरबियत उससे होती है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मुझे ये समझ आएगी बतौर राइटर, ये समझ आएगी कि मेरा कारी किस किस सतह पर जाकर इस मतन की तफहीम कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सरकार इजाज़त। इसी शहर का एक शायर मर गया एक शेर कह के, उसका नाम है अज़द दुरानी। शरीक जुर्म ना होते तो मुखबरी करते, हमें खबर है लुटेरों के हर ठिकाने। इसके बाद वो मर गया। रुखसाना सौलत बैठी, फरीदा हफीज़ बैठी। मैंने इस हल्का बाब ज़ौक़ में इफ्तिखार आरिफ से पहले के हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं हलीम कुरैशी से पहले के हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं इरशाद रशीद के पहले की बात कर रहा हूँ, मैं गुलबाज आवाक़ी के हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं मंशा याद के हल्के की बात कर रहा हूँ, मैं फरीदा हफीज़ की हल्के की बात कर रहा हूँ। मैंने इस हल्के में मुमताज़ मुफ्ती को देखा, मैंने इस हल्के में कुतुबुल्लाह शहाब को देखा, मैंने इस हल्के में, यानी कोई ऐसा नाम लीजिए
فاروق ایسے بہت بات کی بات ہے. شہاب نامے کی ساری قسطیں رخسانہ سہولت کے بعد میں سیکرٹری تھا جنرل. حیرت ہے، میں یہاں اختر سلیمی سے ملنے آیا تو مجھے پتہ لگا یہاں حلقے کا 50 سالہ منائی جا رہی. اب مجھے سمجھ آئی خفے کا مطلب کیا ہے. اب مجھے سمجھ آئی امیر مختار کا کردار کیا تھا. یاد رکھیے میرے بزرگ افتخار صاحب اسلام آباد میں ہے، جہاں سے حلقے نے گریز کیا ہے وہ افتخار عارف صاحب کی آمد کی بات ہے. اس لیے کہ وہاں تنقید تھی، یہاں محبت تھی. وہاں اعتراض تھا، یہاں حوصلہ تھا. میں اس نسل کی بات کر رہا ہوں. گلواز آخری بولیں گے نہیں، رفیق سندلوی بولے گا، رخسانہ سہولت بولیں گے نہیں، اس لیے کہ اور بھی دکھ ہے زمانے میں محبت کے سوا. تو اس لیے اتنا جملہ کہنا ہے، حلقے کی روایت پر بحث نہ کریں، حلقے کی تاریخ پر بحث کریں. روایت اور چیز ہوتی ہے. پنجاب کی روایت ہے وہ کسی کو برا نہیں کہتی، حلقے میں بھی برا نہیں کہیں گے. لیکن تاریخ نہ ادیب ہوتی ہے، نہ شاعر ہوتی ہے، نہ شیعہ ہوتی ہے، نہ سنی ہوتی ہے. تاریخ تاریخ ہوتی ہے. خدا کے واسطے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں. میں آیا تھا، مجھے بہت پرانے دوستوں سے ملنا اتفاق ہوا. حلقے کی تاریخ مرتب کیجیے، حلقے کی روایت نہیں. قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامے کا ایک ایک چیپٹر میں کچھ نام لے کے آپ سے جانا چاہتا ہوں. کیا میں بھول جاؤں اختر امان کو؟ کیا میں منشا یاد کو بھول جاؤں جب موٹر سائیکل پہ ہم 2 لوگوں کو بٹھا کر وہ حلقے میں لے کر آتا تھا؟ کیا میں خورشید رضوی کو بھول جاؤں کہ جب ہم لوگ غزل پڑھتے تھے، باہر ملتے تھے، کہتے یار ذرا مجھے دکھا دو، تم لوگ نئے نئے آئے ہو. وہ ایک نظر غزل کو دیکھتے تھے، کہتے اب تمہارا جا کے پڑھو، اب تمہاری قسمت ہے. یہ محبتیں ہیں حلقے کی. جو اس حلقے میں مار کھا کے یہاں تک پہنچے ہیں ان کی مضبوط زمین ہے. افتخار عارف صاحب کا مرثیہ ہے، ابھی تک ختم نہیں ہوا لکھنؤ کی مٹی سے محبت. تو ہم نے تو اس مٹی سے جنم لیا ہے نا. ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم مٹی کا حق ادا کریں. گھس بیٹھیوں کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ تاریخ لکھیں. روایت آپ کریں. ضیاء جالندھری کی تصویر مجھے یہاں نظر نہیں آ رہی. اتنا بڑا آدمی، ان کی بیٹی نے مجھ سے شکایت کی میرے بابا کی تصویر نہیں ہے. میں نے کہا یہاں بڑے بڑے باباؤں کی تصویر نہیں، تمہارے بابا کی تصویر کہاں سے آئے گی؟ ضیاء جالندھری بس میں تھوڑا سا وقت، اس لیے کہ میرے ساتھ دوپہر نہیں منائی جا رہی اور گفتگو کرنا ہے. ضیاء جالندھری صاحب جب ریٹائر ہو کر حلقہ باب ذوق میں ہے تو انہوں نے صدارت کی. رخسانہ سہولت سیکرٹری تھے. انہوں نے آتی کہا کہ 5 بجے کا ٹائم ہے، لوگ ابھی تک نہیں آئے. پی ٹی وی کے ایم ڈی سے ریٹائر ہو. میں واحد آدمی سے میں نے ہاتھ کھڑا کیا. میں نے کہا ضیاء جالندھری صاحب وعدہ کرتا ہوں جس دن میں ریٹائر ہوں گا 4:30 یہاں آ جاؤں گا، اس لیے کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد 5 گلباز آفاقی بولیے گا. رفیق سندلوی مسکراتا ہے. ناصر عقیل بیٹھے جنہوں نے شہر کو 2 چیزیں بولتی تھی، میں نے بار بار کہتا ہوں، یا رات کو سور بولتے تھے یا ہم لوگ بولتے تھے. یہ اس اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں جہاں 4 گلیاں ہوتی تھیں، جہاں ممتاز مفتی صاحب F61 سے نکل کے نماز پڑھنے، وہ تو گھر کیا جاتے تھے، قدرت اللہ شہاب آتے تھے F63 سے، اور وہ دونوں سپر مارکیٹ جسے آپ سپر مارکیٹ کہتے ہیں وہاں ملتے تھے. ہم ان سے صرف ملنے کی خاطر وہاں جاتے تھے. اشفاق احمد کے ہاتھ میں وٹھنی والا واقعہ آپ نے سنا، میں نے دیکھا ہے. سال پہلے کیسے ہوں گے لوگ ان سے اس وقت بھی پناہ مانگتے ہیں. بہت پیارے جناب شکیل اختر، بہت شکریہ آپ کا. یہاں بہت سے دوست بیٹھے ہیں، جہانگیر عمران ہیں، ناصر عقیل ہیں، طالب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پر بھی انجینئر طارق بیٹھے ہوئے ہیں، کافی دوست ہیں، شیر علی صاحب ہیں، تو صدر رشید بھی ہیں، گیلانی صاحب ہیں. تو اگلا جو سیشن ہے ہمارا وہ یادوں کے حوالے سے ہے، اور جو دلچسپ واقعات، شخصیات، جو زمانے ہیں، جو ادوار ہیں، اس کے حوالے سے ہوگا. لیکن اس سیشن کے فوراً بعد کھانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے. اس حوالے سے مختصر گفتگو کیجیے گا. ہمارا پورا سٹیج ابھی باقی ہے. میں چاہوں گا صدر رشید آپ مختصر سی بات آپ کیجیے اور اس کے بعد پھر آگے. صاحب صدر کی اجازت.
افتخار صاحب نے ذکر کیا ادبی جدیدیت پہلی دہائی 20ویں صدی کی یورپ میں اور دوسری میں، اور ہمارے ہاں یہ جدیدیت جو ہے 60s میں فاروقی صاحب، نارنگ صاحب، یہ حضرات کا، اور یہ اس وقت تک یعنی تناور درخت بنی ہے، اور جو اس کی جڑیں ہیں وہ ہلکا ہی ہے۔ وہ چند افراد جن کا نام جانتے ہیں جو ایک جگہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اور وہ سارے ٹرینڈز اور وہ جو بعد میں جا کے اردو کی جدیدیت کے بڑے لحاظ سے نعرے تو نہیں کہہ سکتے بنے، مثلاً کہ ادیب آزاد ہے کہ جو وہ کہنا چاہے وہ کہے، یا یہ کہ ادب کو پرکھنے کے معیارات جو ہیں وہ غیر ادبی نہیں ہونی چاہیے۔ اس قسم کی باتیں جب یہ تھیورائز ہو چکی 60s میں آ کے 70s میں، یہ اس کا سارا را میٹیریل یہ حلقے نے فراہم کیا تھا، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے جو یعنی اس کو تحریک تو نہیں کہہ سکتے، تحریک تو صحیح معنوں میں ترقی پسند ہی تحریک ہے، یعنی جتنی بھی نظریاتی طور پہ اور عملی طور پہ فضا بنی 60s 70s وہ جاری رہی، اور اب تو خیر یہ تقسیم ختم ہی ہو گئی ہے۔ اب تو ہم سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ادب کو سب سے پہلے ادب ہونا چاہیے، اس کے بعد ہے۔ تو یہ ساری بنیادی بحثیں خام مال اور پکا ہوا مال یہ 40s میں ہلکے سے ہی ایک لحاظ سے جو ہے وہ شروع ہوا تھا۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اور صرف اس ایک بات کی تاریخ اگر مرتب کی جائے تو پوری کتاب بن سکتی ہے۔ شکریہ جناب۔ ڈاکٹر صفدر اسٹیج کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ میں ڈاکٹر صلاح الدین درویش سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ السلام علیکم۔ جب ہم نے یہ حلقے میں آنا شروع کیا 1989 میں، میں رویش ندیم اور ارشد معراج، داؤد رضوان، سعید احمد، تو ہم تو سارے گنڈے اور پرلے درجے کے چھٹے ہوئے لوگ تھے، اور وہ تمام اخلاقی، سماجی اور دیگر برائیوں کا مرکہ اور منبع جن ہستیوں کو ہونا چاہیے تھا، ہم پانچوں الحمدللہ وہی تھے۔ اور کوئی بھی عادت ہماری ایسی نہ تھی کہ جو قابل مثال ہوتی اپنے دوستوں کے لیے، حلقے یا بھانجوں بھتیجوں کے لیے۔ تو 89 میں آیا ہوں یہاں، تو یہ پتہ نہیں بی اے کر رہے تھے، وہ پتہ نہیں ارشد معراج وہ میرے خیال میں ایف اے کر رہا تھا، اس طرح کی کوئی صورت۔ میں نے ایم اے کیا ہوا تھا۔ اچھا، تو ان دوستوں میں خواندہ تھا۔ کتاب سے ان تمام بدبختوں کا ایسا ہی تعلق تھا جیسا تعلق میں ملتان سے لے کر یہاں آیا تھا۔ تو ہم سب میں جو مشترک بات تھی وہ ہم دوستوں کا مطالعہ، کیونکہ دوستوں میں جو افضل ترین دوست ہوتے ہیں میرے خیال میں وہی ہیں کہ جو ترقی پسند ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تمام ہمہ جہت صفات جو ایک معاشرے کو سٹڈی کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کم از کم وہ ترقی پسندوں میں ضرور موجود ہوتی ہیں۔ تو ایک لائن آپ کے پاس موجود ہوتی ہے چیزوں کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے اور پڑھنے کے لیے، ایک کینڈا یا ایک معیار وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو یہ تمام کے تمام شاعر بننا چاہتے تھے۔ یہ 33 سال پہلے کی بات ہے، اور ان کا پہلا سامع میں ہوتا تھا۔ الحمدللہ جو شاعری میں نے پڑھ رکھی تھی اور جو ان کے منہ سے میں نے سنی، تو میں نے کہا کہ کم از کم شاعری یہ بوجھ درویش تجھے نہیں اٹھانا چاہیے۔ میں ان کے رد عمل میں پھر ناقد بنا تھوڑی ایسی تیسی۔ تو وہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حلقے میں جب ہم لوگوں نے، دوستوں نے جانا شروع کیا اپنی 3 موٹر سائیکلوں پر، تو حلقے میں آہستہ آہستہ بزرگوں، نیم بزرگوں اور نوجوانوں کی صحبت میں ہمیں اندازہ ہوا کہ بہت کچھ ایسا
جو یہاں پر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے اوپر جو مختلف آراء یہاں پر ایکسٹمپور بیان کی جاتی ہیں وہ انتہائی قابل توجہ ہیں. اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ صلاح الدین درویش بطور ادیب تم کیسے بنے، تو واللہ باللہ میرے زبان سے ایک ہی لفظ نکلے گا کہ میں حلقہ ارباب ذوق راولپنڈی اور اسلام آباد کا پروردہ ہوں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا پھر دوسری بات بہت مختصر کرتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کنٹینٹ تو پوری دنیا میں موجود ہے. آپ کوئی بھی چیز اٹھا لیں اس میں کچھ نہ کچھ کنٹینٹ تو موجود ہے. ہر شخص جو لفظ لکھتا ہے کہنے کے لیے اس کے پاس بہت کچھ موجود ہے. اگر وہ نہ بھی لکھے تب بھی 8.5 ارب لوگ جو ہیں وہ افکار و نظریات و خیالات کی ایک بے محابہ ایک دنیا ان کے اندر بسی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی ہے. بہت کچھ اس کا اظہار ہوتا ہے، بہت کچھ اس کا نہیں ہوتا. جو شاعر ادیب دانشور ٹائپ جن کے پاس قلم بھی ہوتا ہے وہ کچھ لکھ بھی جاتے ہیں. حلقہ ارباب ذوق کا کمال کیا ہے کہ سیدھا مصرع، سیدھا جملہ، سیدھی لائن، اس کو اسلوب کی سطح پر، فن کی سطح پر کیسے درست کرنا ہے، اس کی تصحیح کیسے کرنی ہے، اس کو قلم کے ذریعے کیسے زیادہ بہتر اور مناسب اور درست بنانا ہے. حلقے کے علاوہ آپ زام کا شکار رہ سکتے ہیں کہ نہ مجھ سے بڑا شاعر، مجھ سے بڑا ادیب اور مجھ سے بڑا فلان ڈمکان. تو میں نے بھی جب یہاں پر اپنے مضامین جب پیش کرنے شروع کیے 1993 میں، سوری سر آپ کے ساتھ معذرت، وہ پہلا مضمون ہی میرا یہی تھا، نثری نظم 21ویں صدی کی شاعری. اچھا یہ 1993 میں میں نے یہ مضمون پیش کیا حلقہ ارباب ذوق پنڈی میں. تو اس کے بعد بھی متعدد مضامین ایسے جو میں نے پیش کیے تو اس میں یہی ہوتا تھا کہ یہ چیتھڑا اخبار میں چھپنے والا ایک گھٹیا غیر معیاری اور تیسرے درجے کا مضمون ہے. اور کہا جاتا تھا کہ جو اس کے ممبران ہیں اس کی باڈی کے، ان کو مل کر پہلے جو نو آموز لوگ ہیں ان کی تحریروں کو لے کر آپ ایک مرتبہ توجہ سے پڑھ لیا جائیں اس حلقے کی بڑی روایت فلان ڈھمکان. تو اس قسم کے گھٹیا لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں اور اپنی فضول قسم کی تحریریں ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں. اچھا تب برا لگا، بائی دا کورس آف ٹائم ہمیں پتہ چلا ہے وہ کتنی درست بجا اور بر وقت باتیں تھیں، اور انہی باتوں سے سیکھ کر میں یہاں تک پہنچا ہوں. اور اپنے پنڈی آمد کا سلسلہ بتاتے میرے منہ سے بے اختیار ڈاکٹر انکل نکلتا ہے. تو بہت شکریہ. حمید کیسر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. حمید صاحب آپ تشریف لائیے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. مجلس صدارت، خواتین حضرات، السلام علیکم. مجھے کوئی طویل بات نہیں کرنی کیونکہ مجھے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ میں کچھ بولوں گا. انہوں نے بلایا، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہم نے بھی دوستوں کی طرح یہاں بہت سیکھا اپنے سینئر سے، آج بھی یہاں موجود ہیں اور ہم جو کچھ بھی ہیں انہیں کے وسیلے سے ہیں. مجھے صرف یہ کہنا ہے، بڑی خوشی ہوئی اکادمی کے چیئرمین صاحب شاید جا چکے ہوئے ہیں مگر ان کی آفر بہت عمدہ ہے. خلیق صاحب اور باقی جو مجلس ہے ان کی کو مل کے یہ تاریخ ضرور مرتب کرنی چاہیے، کیونکہ مجھے اس وقت اس کی یوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ جب میں بھی یہاں کام کرتا تھا تو یہاں پہ نذیر ناجی صاحب کے دور میں سید قاسم محمود کچھ عرصے کے لیے آئے تھے اور سید قاسم محمود صاحب کی کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ یہاں اکادمی کی جو مطبوعات ہیں ان کو بنائیں سنواریں اور کوئی نیا کام بھی کریں، سرپرستی کریں. تو ان دنوں میں انہوں نے ایک ان کا قیام یہاں رائٹر ہاؤس میں تھا اور رات دن وہ یہاں اسی حوالے سے کام کرتے تھے اور مطبوعات کے کارکن کی حیثیت سے میں ان کے ساتھ سرکاری طور پہ منسلک تھا. تو میں دیکھتا تھا کہ شاہ صاحب جو ہے رات دن یہاں بیٹھ کے، اور ظاہر فیملی سے دور تھے، یہاں رات کو بھی بیٹھ کے کام کرنا، آفس میں بھی دیر تک بیٹھ کے کام کرنا. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ریکارڈ پہ نہیں ہیں
اور اکادمی نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ جو کتابی سلسلہ شخصیات پہ شروع ہوا ہے وہ میری ذمہ لگا ہے ان کا. تو مجھے اس وقت ان کے ایک افسانے کی تلاش ہے جو یہاں رہتے ہوئے انہوں نے حلقہ ارباب ذوق کے پلیٹ فارم پہ پیش کیا تھا. اور وہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تاریخی حیثیت ہے. ان کا بچہ جو ہے وہ توجہ نہیں کرتا. کیا ہی اچھا ہوتا اگر حلقہ ارباب ذوق کی جو بکھری ہوئی انتظامیہ ہے، جیسے ابھی ہمیں احساس ہوا شکیل نے گفتگو کی، کچھ دوستوں کے بعد اپنے اپنے تئیں چیزیں سنبھالی ہوئی ہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو نئی انتظامیہ ہے وہ جانے والی انتظامیہ سے جو مال مواد ہے وہ سنبھال لے، تاکہ وہ اس کو کہیں آگے چل کے اگر چھپوانے کی جیسے بھی صورت بن رہی ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ چھپیں، ریکارڈ پہ آئیں. وہ افسانہ جو ہے وہ شاہ صاحب نے بہت تکلیف دہ انداز میں لکھا تھا. میں یہاں شہر میں نہیں تھا، ورنہ وہ اس کی کاپی میرے پاس ہوتی. اب بھی کسی دوست کے پاس ہوگی تو وہ کہیں سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ہماری خواتین دوست بیٹھی ہوئی ہیں بڑی سینئر، ہم سے پہلے حلقے سے منسلک ہے، رخسانہ سولہ صاحب اور افشاں عباسی صاحبہ، اور باقی کچھ اب آپ یہاں سے چلے بھی گئے ہیں. سب کا یہاں کنٹریبیوشن ہے، ان کا بھی نام لیا جانا چاہیے. اور آپ لوگوں کا بہت شکریہ. السلام علیکم. بہت شکریہ حمید قیصر صاحب. انہوں نے جو جس بات سے اپنی گفتگو شروع کی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جب میں اور خلیق صاحب، عامر صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے، ہم گئے یوسف خوش صاحب کے پاس آج کی اس تقریب کا آئیڈیا دے کر اور اجازت کے لیے، تو وہاں میں نے ان سے یہ درخواست کی کہ جس طرح آپ کے یہاں اردو ادب کے معمار والی سیریز ہے جس میں شخصیات کو موضوع بنایا جاتا ہے اور ان کی خدمات کو، تو اگر آپ اردو ادب کے معمار تو حلقہ ارباب ذوق بھی ہے اور انجمن ترقی پسند مصنفین بھی ہے، تو یہ کام آپ ہمیں دیں، ہم اپنی ٹیم کے ساتھ یہ کام کریں گے. اور انہوں نے قبول کیا اور آج اس کا اعلان بھی انہوں نے کیا. میں شکر گزار ہوں اس حوالے سے. عبدالوحید رانا صاحب ہمارے اس درمیان موجود ہیں، ہمارے سینئر فکشن رائٹر ہیں اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں. آئیے سر. السلام علیکم. شکیل اختر ابھی آئے تھے تو مجھے وہ پروین شاکر کا شعر یاد آیا کہ بعد مدت اسے دیکھا لگو وہ ذرا بھی نہیں بدلا لگو. تو میں حلقے کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا. یہاں پہ گفتگو ہو رہی تھی. میں جب اگلا سیشن شروع ہوگا جس میں یادیں کچھ شیئر کی جائیں گی تو کچھ عرض کروں گا، اپنی یادیں آپ سے شیئر کروں گا. حلقے کے بارے میں یہ سب لوگوں نے کہا کہ حلقہ ادیب بناتا ہے، ادیبوں کو پروان چڑھاتا ہے اور لوگ یہاں آتے ہیں، ادب سیکھتے ہیں، ادیب بن جاتے ہیں. جی ہاں، ایسا ہوا ہے. اصل میں حلقے میں ادیب نہ تو بنتا ہے نہ شاعر بنتا ہے، وہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی شاعر یا ادیب پیدا نہیں ہوا تو حلقے میں آ کے صرف برباد ہوتا ہے. یہ ہوا. اس کا میں نے ایسے لوگ دیکھے جو کوئی منافع بخش کام کر سکتے تھے، اپنی زندگی کو بہتر گزار سکتے تھے، لیکن وہ حلقے میں آنا شروع ہو گئے. اور حلقے میں آنے کے بعد یہ ہوا کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ میں نظم لکھ سکتا ہوں، میں غزل لکھ سکتا ہوں، میں افسانہ لکھ سکتا ہوں. چنانچہ انہوں نے لکھنا شروع کیا، جبکہ بہت اچھے طریقے سے وہ پراپرٹی کا کام کر سکتے تھے، وہ کوئی پرچون کی دکان کھول سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ مالی لحاظ سے بھی وہ پسماندہ رہے اور ادب میں تو ان کے لیے جگہ تھی نہیں. تو یہاں جی میں نے وہ لوگ بھی دیکھے جو بہت اچھے ادیب تھے، حلقے میں آ کے اچھے نہیں رہے. حلقے میں آنے کے لیے ایک گر مجھے ایک استاد نے بتایا تھا، اور استاد کا نام ممتاز مفتی تھا. ممتاز مفتی صاحب نے مجھے ایک دفعہ کہا کہ بیٹا میری ایک بات یاد رکھنا، حلقے میں آؤ، باتیں سنو،
तखलीक पेश करो, तखलीक पेश करते वक्त अपने कानों में रुई ठोंस लो, क्योंकि यहाँ जो लोग गुफ्तगू करते हैं वो बिल्कुल बेमकसद होती है, अपना कथारसिस करने आते हैं। मैं भी कथारसिस करने आता हूँ, तुम भी कथारसिस करो, आके बताओ लोगों को तुम अपना शो कर रहे होते हो, तनकीद नहीं कर रहे होते। फन पारा जो है, जो तुमने लिखा है वो बेहतरीन है। इन लोगों की बातों में आके उसमें कतो बरीद बिल्कुल ना करना, तब्दीली ना करना, इसी तरह रखना। और मुफ्ती साहब ने ऐसा किया। मुझे याद है कि इकबाल हॉल में हम बैठे हुए थे, इकबाल आफाकी साहब, मैं गवाह बनाता हूँ इनको, शायद ये थे सेक्रेटरी थे, याद आ गया वाक़या आपको। मुमताज़ मुफ्ती साहब ने अपने मुख्तलिफ अफसानों के टुकड़े जोड़ के पेश किया और उस पर बड़ी ज़ोरदार तनकीद हुई, बड़े मुस्तनद जय्यद उलमा ने उस पर बात की। लेकिन ये हुआ कि बाद में मुमताज़ मुफ्ती साहब ने बताया कि भाई ये अफसाना नहीं था, टुकड़े जोड़े गए थे। तो वो आदम ने कहा था ना कि ए आदम होशियार लोगों से लोग मुनकिर नकीर होते हैं। तो यहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल हुई। तो हल्के में आने का जो फ़ायदा हुआ वो ये हुआ लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, कि हमने बात करना कम सीखा, सुनना ज़्यादा सीखा। लोग बातें करते थे, बड़े बड़े लोग होते थे, हमसे सीनियर थे, बहुत पढ़े लिखे थे। इकबाल आफाकी साहब बैठे हुए हैं, उस ज़माने में हम इनकी मुश्किल बातें सुनते थे और कोशिश करते थे समझें। माबादु तबियात मंजा साहब की बहुत सादा बातें सुनते थे, इस्लाम भी आया करते थे और भी लोग आते थे, वो सब अपने दिल की भड़ास निकालते थे। हम उनकी भड़ास को सुन के सीखते थे कि भड़ास कैसे निकाली जाती है। लिखने का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हल्का अहबाब ज़ौक़ लिखना बिल्कुल नहीं सिखाता। अगर लिखना सिखाता तो आज इस शहर में हर वो आदमी जो हल्के में आके बर्बाद तबाह हुआ वो तबाह ना होता, अदीब बन जाता। अदीब नहीं बन सकते थे। ये मेरा एक, मुझे ज़रूरी लगा कि मैं इसका जवाब दूं। बाकी हल्के की जो कंट्रीब्यूशन है हम सब जानते हैं। हल्के में आके आप बातें सुनते हैं, सीखते हैं, आपको किताबों के नाम पता लगते हैं, बड़े लोगों की सोबत मिलती है, उनके पास बैठते हैं, उनके तरह साया परवान चढ़ते हैं, शायद नहीं बनते। शुक्रिया। ये नहीं, मैंने ठीक कहा था कि बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं और इस गुफ्तगू में वो कह गए हैं जिसकी कहने की हम जुर्रत भी नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया राना साहब। दोस्तों, रफीक संदेलवी हमारे रफीक संदेलवी साहब को आप आइए, आप बोलिए। बहुत शुक्रिया अहबाब गिरामी। हल्के के हवाले से बहुत तवील गुफ्तगू हो सकती है और यादों का एक अबमार है जो मेरी ज़मीन में मौजूद है। शकील अख्तर ने जो बातें की बड़ी दुरुस्त है और इस तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। इरफान अहमद लुत्फ़ी को भी याद रखना चाहिए। हल्के के लिए उसकी खिदमत भी बहुत ज़्यादा। नसीर अहमद, जिसने अफसाना लिखना ही हल्का अहबाब ज़ौक़ से सीखा, फिर वो औराक में शाया हुआ और दीगर रसायल तक उसकी रसाई हुई। तो बहुत से लोग ऐसे हैं। एक साहब थे जो झाड़ू दिया करते थे, अब मैं उनका नाम भूल गया। सबसे पहले वो हाजिर होते थे और हल्का अहबाब ज़ौक़ जहाँ होता था इजलास, वहाँ उस कमरे में झाड़ू देते थे। उनका किरदार अदब के हवाले से नहीं था, हल्का अहबाब ज़ौक़ के उस कमरे को साफ करना था, झाड़ू देना था। तो क्या उस आदमी की खिदमत को फरामोश किया जा सकता है जो अदीबों के साथ इतनी मोहब्बत रखता है? तो 40 बरस मुझे हो गए हल्का अहबाब ज़ौक़ से मेरी वाबस्तगी को, और हमने वो ज़माना भी देखा कि जब मुमताज़ मुफ्ती हल्का में तशरीफ़ लाते थे और मिर्ज़ा हामिद बेग भी और इस तरह के बड़े आला अफसाना निगार और शायर, और हमें उसमें तनकीद करने की हिम्मत पैदा हुई और ये सीखा कि पहला जुमला ही इतना सख्त होना चाहिए कि जो सुनने वाला है वो उसके दाम में आ जाए। फिर सख्ती से नरमी की तरफ हम जाते थे और जो हमने ये अपने सीनियर से ये बातें सीखी थी। उस ज़माने में मुज़फ़्फ़र अली सैयद साहब शहाब पर, कुदरतुल्लाह शहाब पर कोई एक तहरीर मुमताज़ मुफ्ती साहब ने पढ़ी
تو مظفر علی سید کا انداز نظر جو تھا یا ان کی گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ بڑا عجیب و غریب تھا. وہ آنکھ دباتے تھے دونوں آنکھیں اور لبوں کو سکیڑ کر ایک خاص انداز میں وہ جملہ بولتے تھے, اور جملہ کیا بولتے تھے وہ ذبح کر دیتے تھے ایک جملے میں. تو مفتی صاحب کے بارے میں یہ کہا شہاب کی علم اور ان کی شخصیت اور ان کی مرتبت کو انہوں نے اس میں اجاگر کر رکھا تھا. تو انہوں نے ایک لفظ بولا مظفر علی سید صاحب نے کینونائزیشن کا, کہ اس تحریر میں شہاب کو کینونائز کیا گیا ہے, یعنی ولی سازی کی گئی ہے. لوگوں نے چونک کر مظفر علی سید کی طرف دیکھا کہ کینونائز کیا گیا ہے. اب کینونائز کے کئی ایک مفہوم ہو سکتے ہیں, مگر مظفر علی سید نے اس کا ترجمہ کتنے عجیب انداز میں کیا کہ ولی سازی کی گئی ہے. اور یہ جملہ, یہ لفظ, یہ ترتیب اتنی مدور ہے, اتنی طاقتور ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو شہاب کے بارے میں ممتاز مفتی نے جو کچھ لکھا وہ ولی سازی کے زمرے میں آتا ہے. تو وہ رائے آج بھی میرے ذہن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے اور وہ ہٹانے سے نہیں ہٹتی. مفتی کو پڑھا, مفتی صاحب کی یہ عادت ہوا کرتی تھی کہ وہ حلقہ میں تشریف لاتے تھے تو پچھلی سیٹوں پر جا کر بیٹھ جاتے تھے, اور اس میں ایک یہ عنصر ہوتا تھا کہ اب لوگ آئیں گے اور مفتی صاحب کو پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا دیکھ کر وہاں سے اٹھائیں گے اور اگلی سیٹوں پر بٹھائیں گے. تو ہر بار یہی ہوتا تھا, اور ہمیں معلوم تھا کہ مفتی صاحب اپنی عادت جو ہے وہ ترک نہیں کریں گے. آپ حیران ہوں گے کہ مجھ جیسے شاعر پر ہم نے, میری تربیت کیونکہ حلقہ رباب میں ذوقی تھی اور گوشہ ادب میں مشاعرے ہوا کرتے تھے. شکیل اختر وہاں چھایا ہوا تھا, ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر, پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی. تو شکیل اختر کو کاٹنے کے لیے میری خدمات حاصل کی گئی. تو چونکہ میں حلقے کا پروردہ تھا اور غزل مضبوط ہوتی تھی, لہذا شکیل کے بعد پڑھنا کوئی آسان کام نہیں تھا. شکیل کے بعد جو بھی شاعر آتا تھا پٹ جاتا تھا. تو پھر جب میں نے غزل پڑھنا شروع کی تو ایک ایسی فضا پیدا ہوئی, یعنی فضا تو بڑی خوشگوار تھی, لیکن شکیل اختر کی جو قوت تھی اس کے بالمقابل ایک اور قوت کا احساس بھی لوگوں کو ہوا. تو اس زمانے میں اختر شیخ ابو عراق سے آئے تھے, اور کیا ردیف اور قافیے کا امتزاج تھا ان کی شاعری میں, ایک نیا پن تھا. تو وقت سے جہاں ہے تیرا اعتراف کرتا ہوں, میں اپنی سمت سے آئینہ صاف کرتا ہوں. عمدہ انداز میں انہوں نے غزل کہی, اور اس وقت اسلام آباد میں بڑی روایتی قسم کی, رسمی قسم کی غزل کہی جاتی تھی. جس زمانے میں میں نے کہا تھا نابینا جنم لیتی ہے اولاد بھی اس کی, جو نسل دیا کرتی ہے تاوان میں آنکھیں, کھا جائے نہ چیلے ہی بیابان میں آنکھیں. تو منو بھائی نے اس غزل کو جو ہلکے ہی میں پیش کی گئی تھی اور پھر بعد ازاد میں لطیف میں بھی شائع ہوگی, اس کو اپنے کالم گریبان کے چوکٹے میں چھاپا. اور بشرا رحمان نے اس گدنی کے صدر آئے تھے آنکھوں کے احتیاط لے کر, اس حوالے سے بھی آنکھوں کے حوالے سے میرا شعر کوٹ کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ساری طبیعت کے پیچھے حلقہ موجود ہے. حلقے سے ہم نے میں نے جب بھی کوئی چیز پیش کی ایک لفظ بھی کبھی تبدیل نہیں کیا. عبدالوحید رانا بالکل درست کہتے ہیں, حلقے میں ہم نے سیکھا کیا, حلقے میں ہم نے یہ سیکھا تحریک حاصل کی. یعنی اگر بلکہ میں کہوں گا کہ حلقے کو کس نے مضبوط بنایا, ان جینون شاعروں نے اور تخلیق کاروں نے اور ناقدین نے. منشا یاد کا افسانہ تماشا حلقے ہی میں پڑھا گیا. تو کیا مطلب یہ ہے کہ حلقے نے ان کے اندر کوئی ایسی تخلیقیت ڈال دی تھی کہ وہ تماشا جیسا ایک بڑا افسانہ لکھنے میں کامیاب ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ تحریک تھی ان کو. اور تماشا وہ افسانہ ہے جس پر گوپی چند نارنگ نے تجزیہ کیا اس کا. اور اس وقت بھی جب یہ افسانہ پیش کیا گیا تو ہم وہاں موجود تھے, بہت سارے احباب یہاں آپ بھی موجود ہیں. تو ہم نے محسوس کیا کہ اس افسانے کے اندر اتنی جان ہے, اتنی قدرت ہے, اتنی اس کے اندر قوت ہے کہ یہ افسانہ سر چڑھ کر بولے گا, اور وہ بولا. اسی طرح منشا یاد نے ڈنگر بولی, ان کا ایک افسانہ تھا پنجابی میں, اور وہ دام شنیدن کے عنوان سے انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور حلقے میں پیش کیا. یقین جانیے افسانہ پڑھا گیا تو ایک سناٹا تھا, محفل جیسے منجمد ہو گئی تھی.
اور 2-3 منٹ کے بعد یہ سناٹا ٹوٹا اور اس افسانے کی گونج بعد میں محسوس کی گئی. وہ افسانہ کیا تھا؟ 2 بکرے جو قربانی پر ذبح ہونے ہیں ان کی گفتگو کے حوالے سے وہ افسانہ تھا کہ اب یہ لوگ مجھ پر فتویٰ لگانا چاہتے ہیں کہ میں نے گوشت خوری ترک کر دی ہے. یہاں سے اس افسانے کا آغاز ہوا تھا کہ بکروں کی زبان جو ہے وہ تخلیق کار کو معلوم ہو گئی تھی. تو ایسا افسانہ جو پیش کیا گیا، تماشا اور دام شگیرم، یہ دونوں افسانے منشیات کے بہترین افسانوں میں شامل ہیں اور یہ حلقہ باب ذوق میں پیش کیے گئے. حمید شاہد کا افسانہ برشور اور سورگ میں سور اور اللہ خیر کرے، ایسے افسانے حلقہ باب ذوق میں پیش کیے گئے. میں اچھا کاؤنٹر پہ ایک کی چین ملے ہاں یادگاری کی چین وہ لیتے جائیں. اچھا جی، بہت شکریہ آپ کا عتیق حسن ولی صاحب. جناب ڈاکٹر اقبال آفاقی، تو آئیے. حضرات، خواتین و حضرات، چند بکھری باتیں کروں گا. پروفیسر رفیق سندیلوی کی طرح کوئی تھیسس بلڈ نہیں کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اہلکار باب ذوق کا دوسرا سیکرٹری ہوں منشیات کے پاس، اور رخسانہ سولت جو ہیں وہ دوسری یہاں پہ تشریف فرما ہے، دوسری جوائنٹ سیکرٹری ہیں. تو یہ تو تاریخ ہے. اور شکیل اختر اور یہ سب لوگ ہمارے دوست جو ہے یہ اس زمانے میں ہمارے پاس ساتھ ہوا کرتے تھے، وحید رانا اور یہ سب لوگ. تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ 3-4 چیزیں جو ہیں میرے لیے اب جب کہ میں 75 کا ہو گیا قابل فخر ہیں. ایک قابل فخر بات یہ ہے کہ میں نے 40 سال پڑھایا ہے. دوسری قابل فخر بات یہ ہے کہ میں نے لکھا، اپنی بساط کے مطابق لکھا اور لوگوں نے پسند بھی کیا، اور کو 12-13 کتابیں جو ہیں وہ. اس کے بعد تیسری بات یہ ہے کہ میں نے حلقہ باب ذوق کی سروس کی، 2-3 دفعہ اس کا سیکرٹری رہا. یہ میرے لیے قابل فخر باتیں ہیں. باقی یہ ہے کہ حلقہ باب ذوق جو ہے وہ ایک بہت بڑا فورم ہے. اس کو نہ کوئی فنڈ کرتا ہے، نہ اس کا کوئی ماسٹر ہے، نہ اس کا کوئی پیچھے کوئی گرینڈ نیریٹو ہے. ہر آدمی اپنی بات کر سکتا ہے. چھوٹی بات بھی ہوتی ہے، بڑی بات بھی ہوتی ہے. چھوٹی بڑی باتیں ملا کر یہاں پہ لوگوں کو تحریک ہوتی ہے. یہ لفظ جو ہے تحریک بڑا امپورٹنٹ لفظ ہے. تحریک ہوتی ہے کہ وہ اچھا لکھیں اور اپنی مرضی کے مطابق لکھیں. کسی گرینڈ نیریٹو کو سامنے رکھ کر، کسی نظریے کو سامنے رکھ کر نہ لکھیں. جو ان کے ذہن میں آتا ہے، جو ان کے ضمیر کے اندر ہے وہ لکھے. اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ اتنا بڑا فورم جو ہے، اس کی آبیاری اس کے سیکرٹریز کر رہے ہیں. آج کل خلیق الرحمان نے یہ کام اپنے ذمہ لیا ہوا ہے، اور خلیق الرحمان کو بہت بہت مبارک. شکریہ. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اقبال آفاقی صاحب. اب اس تقریب کے بالکل آخر میں میں شکر گزار ہوں، اتنی دیر آپ بیٹھے اور ہمارے لیے ہماری تقریب کو آپ نے رونق بخشی. صدر الصدور جی ہاں، جناب افتخار عارف صاحب. میں تو آپ سے سبق خراشی کر چکا ہوں، بس یہ رسمن مجھ سے کتاب کی
कलिमात के तौर पर बहुत ही अच्छी गुफ्तगू रही। ये भी और खलील इस बात को पेश नज़र रखेंगे। इसमें इस तरह की तकरीबात में ये सब ज़रूरी होता है कि चीज़ों को याद कर लिया जाता है, उसको मुरतब कर लिया जाता है। जहाँ कोताहियाँ होती हैं वो भी पेश रहती हैं और रहनी चाहिए। जिन लोगों ने काम किया है उनकी खिदमत का इतराफ़ यकीनन किया जाना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनसे आप, जैसे कहा गया, रजिस्टर अगर इनके पास हैं तो इनसे ले लीजिए, वगरना ये भी ज़ाया कर देंगे तो फिर वो भी गया काम से। तो जिन जिन लोगों के पास मवाद हो वो जमा कीजिए। बिल्कुल हमीद सही कह रहे हैं, चीज़ें मुरतब कीजिए और उसमें तमाम लोग जो वक्तन फ़वक्तन, देखिए वो तो बिल्कुल वाज़ेह है कि कब से कब तक कौन कौन रहा है, उससे आप राब्ता कीजिए, उनसे मदद लीजिए, उनकी रहनुमाई हासिल कीजिए। आपके सीनियर हैं, उनसे बात कीजिए, ज़ाहिर है वो आपकी मुआवनत करेंगे। और मैं रविश से ख़ास तौर पर ये बात कह रहा हूँ कि यानी अब क्योंकि ये 75 बरस के तो ये कह रहे हैं और इसलिए मैं इनको मैं कह नहीं रहा हूँ, इसलिए कि रविश हैं, सलाउद्दीन दरवेश यहाँ बैठे हुए हैं, खुद खलीक हैं, ये सब जमा करें। और ये जो पुराने नौजवान बैठे हुए हैं, ये जो ख़वातीन बैठी हुई, इनकी चीज़ें, इनसे इनकी याददाश्तें ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें कागज़ात में हों, तो इनसे ज़बानी इनको रिकॉर्ड करें और उसको फिर मुरतब कर लें। और ये कोई ऐसी दुश्वार बात नहीं है। इस तरह की जो किताबें होती हैं और इस तरह की जो रुदादनामे होते हैं, अब वो जो यूनुस जावेद ने जो मुरतब किया था हल्का बाब ज़ौक़ का, वो उसके ऊपर जब वो छपी थी तो इंतज़ार भाई भी और भी जो ज़माने में बुज़ुर्ग थे वो सब उस पर गुफ्तगू करते थे। लेकिन वही एक है, यानी उसके बाद कोई ये बैठे हुए हैं राजशाही साहब, अब यानी मसलन कोई तरक्की पसंद तहरीक के बानियों के 5 नाम सही नहीं बताए जाते। ये बैठी हुई हैं, बीवी इनसे पूछ लें तो ये 5 नाम नहीं बता सकती, इसलिए कि इन्होंने तारीख मुरतब नहीं की। यानी जो नाम मुरतब किए जाने थे, अगर इनसे पहले सेशन के कागजात ही नहीं, अभी मैंने किसी से पूछा वहाँ हिंदुस्तान में कि जो हमारी पहली कांग्रेस हुई थी उसके कागजात किसके पास हैं, कहीं मुरतब हुए हैं। उन्होंने कहा कि वो मुझे बताया गया कि वो जो रजिस्टर थे रिफ़ाए आम वाले 1936 के, वो कोई प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद साहब हैं, उनके पास मौजूद है, वगैरह वगैरह। कहने का मकसद बेटे ये है कि हमें नहीं मालूम चीज़ें। अभी जैसे बहुत से लोगों के नाम लिए गए, अब हम अख्तर अमान हमें बार बार उस वक्त से हॉन्ट कर रहा है, मंसूर कैसर मुझे हॉन्ट कर रहे हैं। यानी ये वो लोग थे जब मैं यहाँ आया था तो हयात थे और बहुत फ़ाल थे और उनके बग़ैर किसी तकरीब का तस्वुर नहीं किया जा सकता था। फसाद भी करते थे, यानी मसलन ऐसा नहीं है कि उनकी तबीयत में नवाए वक्त जो है वो उसको इस्तेमाल भी करते थे, यानी गुरोबंदी उस तरफ की भी थी। ये सब होता है। अब ये जो वहीद कह रहे थे, जाहिर है कि कोई भी आदमी, यानी फार्मूला कोई नहीं है, यानी कोई आप कहें कि आप, मगर अदीब शायर कोई नहीं बनाता। ये तो एक बात है कि भाई पैदा होते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उनकी तरबियत होती है, उनको फॉर्मली वो ट्रेंड होते हैं, उनको डिसिप्लिन्स के बारे में बताया जाता है। कोई पूरी तरक्की पसंद तहरीक के दुनिया के जो बड़े अदीब शायर हैं वो किसी नज़रिए के फेंके हुए लोग हैं। अगर आप पैब्लो नेरूदा को या लोरका को या मायाकोव्स्की को या फॉर दैट मैटर जो रशियन सिम्बॉलिस्ट भी हैं, ये भी अगर आप इनको करें, मसलन खुद आपके यहाँ के मखदूम फैज़, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, साहिर, ये जो लोग हैं ये सब एक नज़रिए के फेंके हुए लोग हैं, इनकी तरबियत हुई है और वगैरह वगैरह। तो मेरी गुजारिश है कि कोई फार्मूला नहीं है।
ادیب بنتا بھی نہیں ہے، مگر ادیب کی کہیں نہ کہیں تربیت ہوتی ہے، فارمز کو سمجھتا ہے، حیت کو سمجھتا ہے، زبان کے استعمال کو سمجھتا ہے، لفظ کو سمجھتا ہے. کتنی باتیں ہم سیکھتے ہیں آپ کی گفتگو سے، ہم سیکھتے ہیں. ہم نے آپ کی تنقیدی اجلاس میں آپ کی گفتگویں سنی ہیں، اور آپ بہت ہی ہمیشہ سے میں آپ کے بہت توجہ سے اور نظریاتی باتیں کرتے آپ کو میں نے سنا ہے، اور بہت ہی بے باکی سے آپ گفتگو کرتے تھے. اور یعنی میں گزارش کروں، میں تو اس طرح کی گفتگو برہنہ گفتگو میرے بس کا کام نہیں تھا. میں یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام رفیق سندیلوی ہے، یہ وہ اختر عثمان جن کا ذکر بار بار آیا، یہ تو ایسی ہی گفتگو کرتے تھے کہ بعض اوقات کا جی میں آتا تھا کہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، لیکن ہمیں برداشت کرنا پڑتا تھا، اور ہم توجہ سے اس لیے کہ سیکھتے تھے. یعنی مثلا فرض کیجیے رفیق سندیلوی ہے، اس کی جو نظم ہے، کتنے تو لفظ ایسے ہیں کہ جو ابھی بہت سے نوجوان شاعروں کے علم میں نہیں ہوں گے. اگر آپ اس کی لغت مرتب کریں اور اس کے بات کرنے کا طریقہ، وحید بیٹھے ہوئے ہیں جیسے، ان کی نظم کا قصہ مرتب کریں، بہت سیکھتے ہیں. کوئی یعنی یہ کہنا سیکھنے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ جیسے موسیقی تو اس کے اندر ہوتی ہے، مگر اس کو جاننا چاہیے کہ تال کیا چیز ہوتی ہے، سر کیا چیز ہوتی ہے، ٹھاٹ کیا چیز ہوتے ہیں، کیسے کون وغیرہ. خیر لمبی گفتگو نہیں میں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا تربیتی ادارہ ہے یہ، جیسا ادارہ اور دنیا میں کہیں نہیں ہے، اور ایسا ادارہ ہے جو اتنے برسوں کو محیط ہے اور ابھی بھی تخلیق کی سطح پہ زندہ ہے.